اب بات سمجھ میں آئی. صرف آخرت کے چاہنے سے آئی لو اسلام، مجھے اسلام سے بڑی محبت ہے، کرتے پر لکھوا دیا، کالر پر لکھوا دیا، پٹی پر لکھا کر کے ڈال دیا، اس کو ردی کے ٹوکرے میں ڈال، اس سے کچھ نہیں ملنے والا. ابو طالب ساری زندگی کہتا تھا میں اپنے بھتیجے سے محبت کرتا ہوں، میں اسلام کو دنیا کے تمام دینوں سے اچھا مانتا ہوں، مگر اس نے دین کے لیے، آخرت کے لیے کوشش نہیں کی، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملا. جو آخرت چاہتا ہے مگر اس کے لیے آخرت کی کھیتی ہے، کچھ یہاں بوتا ہے اس کے لیے، بس اس کو دوسری صورت میں کیا کہا، وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے کوشش کرتا ہے. کیسی کوشش؟ سعیہا، جیسی کوشش کرنی چاہیے. آخرت کے لیے کون سی کوشش ہے جو کوشش کرنی چاہیے، جو کوشش وہاں پر فائدہ مند ہے؟ بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے. دو باتیں ہیں. آخرت کے لیے کون سی کوشش کامیاب ہے؟ ایک وہ کوشش جو صرف اللہ کے لیے ہو، اس کے لیے آخرت کی تمنا ہو، آخرت کی تڑپ ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو. یہاں تک کہ اگر ذرہ سا اس میں دنیا کا خیال آ گیا تو آخرت نصیب نہیں ہوگی، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی اللہ کے لیے نماز پڑھا رہا تھا، اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، اچانک حالات بدل گئے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا یہاں حالات بدل گئے. اب اس نے رکوع تھوڑا سا لمبا کر لیا کہ پیچھے ظالم قسم کمیٹی کا صدر آ رہا ہے، اگر اس کی رکعت چھوٹ گئی بدبخت مجھے امامت سے ہی نکال دے گا. بڑے ایسے کمینے ہیں مسجدوں کے متولی. اب ہر جگہ تو مدینہ مسجد نہیں ہے نا کہ وہی امام ہے، وہی صدر ہے، وہی متولی ہے، سب کچھ وہی ہے. نہیں، ایسے لوگ بھی جنہوں نے مسجد اسی لیے بنائی تاکہ وہ اپنی کھڑپینچیاں ظاہر کریں، اور کچھ تو ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے مسجدیں بنائی لوگوں کے چندے سے، مگر مقصد ہے کہ ہم کھڑپینچی. ان سے بھی بڑے بدبخت جنہوں نے مسجدیں بنائی زیارت کے پیسے سے، چندہ بھی نہیں کیا، مگر اس کے اوپر اپنا ڈھونگ رچاتے ہیں، دھوس جماتے ہیں، لوگوں پر داڑا جماتے ہیں. اب ایسے ظالم صدر سے امام ڈر گیا اور امام نے رکوع کی 2-4 تسبیحیں لمبی کی تاکہ وہ صدر صاحب بھی نماز میں شامل ہو جائیں. نماز ہوئی؟ نماز بھی نہیں ہوئی، بلکہ اگر دل سے ایسا کیا امام نے، امام صاحب کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. ایمان سے چلے گئے، دوبارہ ایمان قبول کرے، دوبارہ نکاح پڑھے. یہ نماز دوسرے کے لیے ہو گئی. رات کی اندھیری میں ایک آدمی تہجد پڑھ رہا تھا، اچانک دیکھا باہر کوئی گھوم رہا ہے، اس کو لگا کوئی مرید باصفا آ گیا ہے. اب اس کو خیال ہوا کاش کہ میرے اس مرید کو پتہ چلے کہ پیر صاحب کتنے نیک ہیں. تو انہوں نے ذرا سا سجدہ لمبا کر دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ ذرا زور سے پڑھ دیا تاکہ مرید صاحب کو پتہ چل جائے. یہ نماز نہیں ہوئی، امام صاحب ایمان سے چلے گئے. تو میں نے یہ خلاصہ کیا. پہلی بات ہے کہ اگر آخرت کے لیے صرف اللہ کے لیے ہو، دنیا کا کوئی خیال نہیں، بھاڑ میں جائے دنیا. آج لوگ یہی کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، بھاڑ میں جائے، ہم کو کیا ضرورت ہے، لوگ کیا کہیں گے، جو آتا ہے آنے دو، جو جاتا ہے جانے دو، ہمیں اس سے کیا غرض. دوسری بات، آخرت کے لیے کرے مگر شرط ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے. ایک ایک چیز آقا مدنی کے طریقے کے مطابق. اگر حضور کے طریقے سے ہٹ گیا، چاہے ساری زندگی سجدے میں گزارے گا، اللہ کے ہاں یہ عمل قبول نہیں ہوگا. بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. نہیں، یہ مجھے غلطی ہوگی، عبداللہ بن عمر میں کوئی اور صحابی ہے، میں دیکھ کے بتاؤں گا، لیکن بڑے صحابہ میں سے. انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ ٹک ٹک نماز پڑھ رہا تھا، جیسے آج کل کہتے ہیں نا یہ ٹک ٹک، یعنی بس سجدہ کیا، رکوع کیا، پڑوٹ 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 ایسا کچھ کر رہا تھا. دونوں سجدوں کے بیچ میں صحیح طرح بیٹھتا نہیں تھا.
رکوع اور سجدے کے بیچ میں یعنی رکوع سے واپس کھڑا نہیں ہوتا تھا پورا، ایسے ہی کر رہا تھا۔ یہ کھڑا ہونا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس نے سلام پھیرا، انہوں نے فرمایا ان مت علی غیر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو مر گیا اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے تو محمد عربی کے دین پر تو مرا ہوا شمار نہیں ہوگا۔ تو یہودی شمار ہو، عیسائی شمار ہو، کیا بلا شمار ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن جو دین لے کر حضور آئے تھے اس پر تو نہیں شمار ہوگا۔ چھوٹی بات ہے، لوگوں کو کہتے ہیں بھائی طریقہ تلاش کرو، سنت کا طریقہ کیا ہے؟ کم سے کم وہ کام جس میں کوئی ہم کو دشواری نہیں، ہمیں کوئی ذبح نہیں کر دے گا، ہم لباس حضور کے طریقے کے مطابق پہن لیں۔ ہمیں کوئی کھا نہیں جائے گا اگر ہم کھانا حضور کے طریقے کے مطابق کھا لیں۔ ہمیں کوئی نہیں ذبح کرے گا اگر ہم حضور کے طریقے کے مطابق سو جائیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کچھ چیزوں کے لیے لوگ بہانہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں حالات کہاں پہنچے ہیں۔ ایک بڑے گھر کا آدمی اور بڑا آدمی یعنی جس کے نام پر ہلچل مچتی ہے، میرا جاننے والا میں نے دیکھا ہاتھ میں کھڑا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا یار؟ کہتے ہیں نام کے مسلمان رہے، کہتے ہیں ظاہر کا مسلمان ہے، تو ظاہر کا بھی نہیں رہا، کھڑا تو غیر ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو غیر ایمان والوں کی کوئی نشانی اپنائے گا وہ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے دن۔ تو تو نے کڑا لگا لیا، پیچھے کیا بچا؟ یہ تو ان کی مذہبی نشانی ہے، کڑا، کچا، کرپان، کیس، گنگا، 4-5 ان کے دین کے بنیادی رکن ہیں۔ ان ارکان میں سے ایک رکن کو تو نے اپنا لیا، کڑے کو، پیچھے کیا بچ گیا؟ تو اس نے پتہ جواب کیا دیا پلٹ کے، مفتی صاحب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، محراب میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہو، باہر کے حالات نہیں دیکھ سکتے آپ۔ آج اگر کوئی ایئرپورٹ پر جائے گا کھڑا نہیں ہوگا، ٹکٹ نہیں ملے گی، جہاز پر نہیں چڑھنے دیں گے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، بالکل ایسے حالات نہیں ہیں، کوئی نہیں تجھے کھا رہا ہے، اتنے بڑے گھر کا ہے تم، تیرے جہاں جاتا ہوں ہلچل مچتی ہے، میرا حال تجھے معلوم ہے، اللہ کے کرم سے جہاں جاتا ہوں کوئی نہیں پوچھتا ہے، بالکل نہیں پوچھتے، بہت عزت سے پیش آتے ہیں اور اس شکل میں دیکھتے ہیں تو اللہ ان کے دل میں عزت ڈالتا ہے، وہ عزت کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا دوڑ کر کوئی افسر میرا تھیلا اٹھا لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ کے ساتھ کیا رشتہ داری؟ کوئی رشتہ داری، غیر ایمان والے ہیں، دور سے اٹھا لیتے، کون تجھے کھا رہا ہے؟ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں بہت ساری چیزوں کے لیے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ماحول بڑا خراب ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہم سروس کرتے ہیں، لیکن سونے میں کون سا آپ کو پوچھ رہا ہے؟ کھانے میں کون پوچھ رہا ہے؟ کپڑے پہننے میں آپ کو کون پوچھ رہا ہے؟ نماز سنت کے مطابق پڑھنے کون آپ سے پوچھ رہا ہے؟ روزہ سنت کے مطابق رکھنے، سنت کے مطابق کھولنے کون پوچھ رہا ہے؟ دو باتیں ہیں، جو آخرت کے لیے کھیتی لگائے یعنی آخرت کے لیے کام کرے اس کے، لیکن اس کے لیے محنت کرے جیسی محنت کرنی چاہیے، جیسی محنت کا میں نے کہا دو ہی باتیں ہیں، کیا؟ ایک تو وہ کیا کریں، بولو، اللہ بھول گئے، اللہ ہی کے لیے کرے، جو بھی کرنا ہے کیا کریں، اور دوسرے نمبر پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ بہت کمزور حافظہ ہے، میں تو روزانہ سوچتا ہوں، میں بھولتا ہوں، آپ کو مجھے لگتا ہے میرے سے آگے۔ ایک تو صرف اللہ کے لیے آخرت کا کام کرے، دوسرا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے۔ اگر ان کے طریقے سے ہٹ گیا چاہے کتنا بھی بڑا کام ہو، وہ سیدھا آدمی کو جہنم میں لے جائے گا۔ ہوا پر اڑے کوئی انس و جن، خلاف پیغمبر ہو اس کو شیطان گن۔ اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے حضور کے خلاف ہے، سمجھ جو یہ ابلیس کا بیٹا ہے، یہ اللہ کے نبی کا امتی نہیں ہے۔ اگر حضور کے طریقے کے خلاف، اگر حضور کے طریقے کے مطابق سارا بہت اچھا۔